الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة۔ محترم سامعین کرام، ہمیں ایک عنوان دیا گیا ہے خواتین کے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ضروری کیوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان کے تحت باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ محترم سامعین کرام، اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا پڑھیے؟ تو اس کی تفصیل میں علماء کرام بہت کچھ بتلاتے ہیں۔ بعضوں کا تو یہ بیان ہے کہ اس میں تمام علوم کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو، چاہے وہ دینی علم ہو یا عصری علم ہو، ہر طرح کے علوم کے پڑھنے کا اس کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ لیکن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو علوم القرآن کے مصنف ہیں اور جنہوں نے مختصر ترجمہ قرآن، مختصر توضیح و ترجمہ قرآن بھی لکھی ہے، اور یہ معارف القرآن جو حضرت مفتی شفیع احمد عثمانی صاحب نے لکھی ہے، انہی کے یہ صاحبزادے ہیں۔ اور خود معارف القرآن کے مصنف مفتی شفیع عثمانی صاحب کا کہنا ہے اپنے بیٹے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کہ جہاں میری انتہا ہے وہاں سے ان کی ابتدا ہے، یعنی اتنے ذہین اور فطین تھے۔ تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں ہر طرح کے علوم کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان کا نظریہ اور خیال یہ ہے، اور وہ اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے علم کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آدمی ہاتھ سے چھو کر کے اس کا علم حاصل کر سکتا ہے کہ یہ سخت ہے یا نرم ہے، کھرکھرا ہے یا پلین ہے، کیا ہے۔ اس کا علم ہاتھ ہی سے آدمی حاصل کر سکتا ہے، کان سے نہیں کر سکتا، آنکھ سے نہیں کر سکتا، زبان سے نہیں کر سکتا۔ ایسی ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم آدمی صرف زبان سے کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی کھانے کی چیز ہے، وہ کھٹی ہے یا میٹھی ہے، وہ لذیذ ہے یا لذیذ نہیں ہے، وہ تیکھی ہے، پھیکی ہے، نمکین ہے، کیا ہے، ان سب کا علم آدمی زبانی سے حاصل کر سکتا ہے، ان کے علاوہ سے نہیں۔ ایسی دیکھے جانے والی چیز کا علم آدمی آنکھ سے حاصل کر سکتا ہے، ان کے علاوہ سے نہیں۔ سنے جانے والی چیزوں کا علم آدمی کان سے کر سکتا ہے، ان کے علاوہ سے نہیں۔ سونگھی جانے والی چیزوں کا علم آدمی اپنے ناک سے کر سکتا ہے، ناک کے علاوہ سے نہیں۔ تو ہر چیز کے علم حاصل کرنے کا ایک دائرہ ہے، اور اس دائرے سے بڑھ کر اگر اس کو حاصل کیا جائے تو نہیں کر سکتا۔ ایسی محترم سامعین کرام، اس کے علاوہ اور بھی کچھ معنوی چیزیں ہیں جس کا علم آدمی نہ زبان سے کر سکتا ہے، نہ ہاتھ سے کر سکتا ہے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ ہاتھ سے، بلکہ ان سب سے آگے بڑھ کر عقل سے حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا یہ مشین ہے، اس کو تو ہم دیکھ کر جان رہے ہیں کہ یہ مائک ہے، لیکن اس مائک سے آدمی آواز دور تک پہنچاتا ہے، اور اس مائک کی یہ خوبیاں ہے، یہ اس طریقے سے بنی ہے، اور یہ اس چیز کے لیے ہے۔ اس کو آدمی صرف اپنی عقل سے جان سکتا ہے، اس کو سن کر نہیں جان سکتا۔ تو اسی طرح محترم سامعین کرام، تو کچھ چیزیں تو اس طرح کی ہیں کہ جس کو آدمی عقل سے جان سکتا ہے،
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آدمی عقل سے بھی نہیں جان سکتا، عقل سے بھی نہیں جان سکتا، عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں، اس کو عقل سے نہیں جان سکتا، اس کو آدمی وحی الہی ہی سے جان سکتا ہے، اس کو آدمی وحی الہی ہی سے جان سکتا ہے۔ اور قرآن میں جو کہا گیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی آپ اپنے رب کے نام سے وحی الہی کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے، یعنی ان علوم کو پڑھیے جن علوم کو آدمی حواس ظاہرہ سے حاصل نہیں کر سکتا، آدمی عقل سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو وحی الہی سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے تفسیر کی ہے اس کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا علم قرآن کا علم پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کی تفسیر احادیث ہے، مطلب ہے کہ قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، سنت رسول کو پڑھیے، ان سب چیزوں کو پڑھیے، اور یہی اصل مطلوب اور مقصود ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو کہا جا رہا ہے اقرا، آپ پڑھیے، تو کیا یہ پڑھنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے؟ نہیں محترم سامعین کرام، صرف مردوں کے لیے نہیں، بلکہ جہاں مردوں کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہیں عورتوں کو بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دینی علم کا سیکھنا خواتین کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایسے محترم سامعین کرام، حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا طلب کرنا اور حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورتوں پر۔ تو یہاں تو کھل کر کے صراحت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان عورتوں پر بھی علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ تو علم دین کا سیکھنا خواتین کے لیے کیوں ضروری ہے وہ اس حدیث سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور اس حدیث کی اپنی تشریح الگ ہے کہ کتنا علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ علم دین کا سیکھنا فرض بلکہ فرض دو طرح کا ہے، ایک فرض عین۔ فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے، اگر نہیں سیکھے گا، جو نہیں سیکھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اور دوسرا ہے علم فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اس فرض کا ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر اتنی بڑی تعداد اگر اس فرض کو ادا کر لے جس سے اس فرض کا حق ادا ہو جائے، تو پھر جو دوسرے لوگ اس فرض کو ادا نہیں کیے ہیں وہ گنہگار نہیں ہوں۔ تو علم دین کا سیکھنا یہ فرض عین بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ہے۔ اتنا علم دین کا سیکھنا جس سے آدمی اپنے زندگی میں آنے والے ہر مسائل کے حکم کو سمجھ سکے، اور ان کے ساتھ جو کچھ زندگی میں پیش آتے ہیں، مثلا خریدنا بیچنا ہے، قرض دینا لینا ہے، ایسے ہی معاشرتی زندگی ہے، اخلاقی زندگی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، ان کے کیا حقوق ہیں، شوہر بیوی کے ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں۔ ایسی نماز ہے تو نماز میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے جن کے کرنے سے نماز ہوگی، اور نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسی روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے تعلق سے ہر ایک کے تعلق سے کچھ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے یہ چیزیں ہو جاتی ہے اور نہ کرنے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کا سیکھنا تو فرض عین ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی مزید باریکیوں کا علم سیکھنا، ان کے نکات اور ان کے دقائق کو جاننا اور ان میں گہرائی اور گہرائی میں اتر کر اس کو حاصل کرنا، یہ فرض عین ہے۔ یہ فرض کفایہ، یہ فرض عین نہیں ہے۔ لیکن جو فرض عین ہے اس میں بھی ہم لوگوں کی طرف سے اتنی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم اس کا کچھ بھی حصہ نہ خود سیکھتے ہیں نہ اپنے بال بچوں کو سکھا پاتے ہیں۔ فرض کفایہ کے حد تک بھی ہمارے اندر بہت کمی اور کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کوتاہیوں سے نکلے، خود بھی اتنا علم دین سیکھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی سکھائے، تاکہ اس فریضے کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی ہماری پکڑ نہ ہو۔ محترم سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ والدین پر اولاد کے 3 حقوق ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ اولاد کے والدین پر 3 حقوق ہیں. پہلا حق تو یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے پیدا ہونے پر ان کا اچھا سا نام رکھے، ان کا بامانہ اور صحیح معنی والا نام رکھے، جس سے اس کے معنی کا اس کی زندگی پر اثر پڑے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کرے، اس کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کرے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مناسب اور نیک رشتہ تلاش کر ان کی شادی کر دے. تو یہ جو والدین پر اولاد کے حقوق بتلائے گئے ہیں، دوسرا حق کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کرے، صحیح دینی تعلیم و تربیت کرے. تو کیا صرف لڑکوں کی دینی تعلیم و تربیت کرے یا لڑکیوں کی بھی دینی تعلیم و تربیت کرے؟ دونوں کی کرے. تو اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم بھی ضروری ہے، دینی تعلیم و تربیت ضروری ہے. محترم سامعین کرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات ہیں. بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر لمحہ نعمتوں کی بارش کرتا ہے. اتنی نعمتیں برساتا ہے ہر لمحہ اپنے بندوں پر کہ اگر بندہ ان نعمتوں کو گنانا چاہے تو بندے کی گنتی تو ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ان کے اوپر نعمتیں اترتی ہیں وہ نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنانا چاہو تو تم اس کو گنا نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بندوں پر اترتی ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے اہم نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے قیمتی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے. وہ ایمان کی نعمت ہے. اور جب ایمان سب سے بڑی نعمت ثابت ہوئی تو پھر حفاظت ایمان بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. حفاظت ایمان کی حفاظت بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. محترم سامعین کرام، ایمان کی حفاظت صرف ہمارے اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام بھی حفاظت ایمان کے لیے فکر مند رہے ہیں اور اس کی کوشش کرتے رہے ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے باری تعالیٰ آپ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھیے. ایسے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ، کہ آپ میرے کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، اور آپ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دیجیے. یعنی میرا خاتمہ اس حال پر ہو کہ ہم صاحب ایمان ہو، صاحب اسلام ہو. ایسے ہی محترم سامعین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں. جب ان کے موت انتقال کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی ایمان کی استقامت کے لیے فکر مند رہتے اور نصیحت کرتے ہیں. قرآن میں آیا وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا وقت آ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی ایمان پر تم باقی رہو گے یا تمہارے اوپر حوادث آئیں گے اور زمانہ کے حالات تمہارے پر آئیں گے، زمانے کی حالات کی وجہ سے کہیں تم ایمان سے تو نہیں پھر جاؤ گے. تو اپنی انبیاء اپنی حفاظت ایمان کی بھی فکر کرتے رہے ہیں اور اپنی اولاد کی حفاظت ایمان کی بھی فکر کرتے رہے ہیں. محترم سامعین کرام، کیا ایمان کی حفاظت صرف مردوں کے لیے ضروری ہے یا خواتین اور لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے؟ دونوں کے لیے ضروری ہے. جب دونوں کے لیے ضروری ہے، خواتین اور لڑکیوں کے لیے بھی حفاظت ایمان ضروری ہے. اور حفاظت ایمان ہوگا کیسے؟ قرآن و حدیث کے علم سے، قرآن و سنت کے علم سے. جب تک قرآن و سنت کا علم آدمی حاصل نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے اتاری ہوئی کتاب کو گہرائی اور گہرائی سے نہیں پڑھے گا اور اس کو صدق دل سے اس کا مطالعہ نہیں کرے گا اور اس قرآن و سنت کے علم کو حاصل نہیں کرے گا تو حفاظت دین انسان کے لیے مشکل ہے.
تو اس سے سمجھ میں آیا کہ خواتین کے لیے بھی دین قرآن و سنت کا علم اور دین علم ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمارا اور ہماری اولاد کا ایمان خود رسمی ہے، ہمارا اور ہماری اولاد کا ایمان خود رسمی ہے۔ صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں جو ایمان ہو سکتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا لیے تو اس لیے ہم مومن اور مسلم کہلاتے ہیں، اس لیے ہم مومن اور مسلم کہلاتے ہیں۔ میرے دادا مسلمان تھے، مومن تھے، ہمارے باپ مسلمان اور مومن تھے، اور ہم ان کی اولاد ہیں تو ہم بھی مومن اور مسلم ہیں۔ لیکن ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے، اسلام کا صحیح معنوں میں کیا مطلب ہوتا ہے، اور کس جذبے سے اور کس شوق سے آدمی کو ایمان اور اسلام قبول کرنا چاہیے، اور ایمان اور اسلام کا صحیح معنی اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو ہم سامنے رکھ کر کے ایمان لائے ہو اور مسلمان ہوئے ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے سمجھیے کہ ہمارا ایمان رسمی ہوا۔ اس لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی رسمی ایمان سے نکلو اور حقیقی ایمان قبول کرو اور ایمان کی حقیقت پر آؤ۔ تو محترم سامعین کرام، جب ہمارا ایمان رسمی ہے اور رسمی ایمان کمزور ہوتا ہے تو یہ ہمارا ایمان کمزور ہے، پتہ نہیں کب ایمان ہم سے نکل جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کے اپنے ایمان کو راسخ اور مضبوط کرے، تاکہ ہمارا ایمان ہم سے نکلے نہیں اور ہم اپنے ایمان پر قائم و دائم رہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اور یہ چیز خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے خواتین کے لیے بھی یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے۔ محترم سامعین کرام، قرآن و حدیث کے علم کے بغیر ایمان راسخ اور مضبوط نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث کے علم کے بغیر ایمان راسخ اور مضبوط نہیں ہو سکتا، اور جب قرآن و حدیث کے علم کے ذریعے ایمان راسخ اور مضبوط ہو جائے گا تو نکلے گا بھی نہیں۔ اس لیے محترم سامعین کرام، قرآن و حدیث کا علم جہاں ہم حاصل کریں، وہی اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو بھی قرآن و حدیث کا علم دے، تاکہ ان کا ایمان بھی راسخ اور مضبوط ہو اور وہ ایمان پر باقی رہے۔ قرآن و حدیث کا علم جب ہم حاصل کریں گے اور اس کے ذریعے قرآن و حدیث کا جب ہم علم حاصل کریں گے اور اس میں پل صراط کا ذکر آئے گا، قبر کے احوال کا ذکر آئے گا، جنت دوزخ کا ذکر آئے گا، اور حشر کے میدان کا ذکر آئے گا، اور بہت کچھ آئے گا، تو ان سے آپ کا ایمان مضبوط بڑھے گا اور مضبوط ہوگا۔ قرآن میں خود آگے بتلایا گیا فزادتہم ایمانا، کہ یہ قرآن کی آیت ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، ان سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنی بچیوں کو اور اپنی خواتین کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیں گے اور اس کا علم دیں گے تو ان کا ایمان راسخ اور مضبوط ہوگا، کہ پھر اگر ان کو کوئی جان کی دھمکی دے، ان کو مال چھین لینے کی دھمکی دے، ان کو ملک بدر کر دینے کی دھمکی دے، ان کو محبت کے جال میں پھنسائے اور اس کو دین ایمان چھوڑنے کی طرف مائل کرے، تو وہ اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ آج دین قرآن اور حدیث کا علم نہ ہونے ہی کی وجہ سے، اور صرف عصری تعلیم اور اسکول اور کالج میں جہاں قرآن و سنت کا علم نہیں دیا جاتا ہو، دین کا علم نہ دیا جاتا ہو، وہاں ہم اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور بھیج کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہی، کیا جا رہی ہے، کس سے کیا تعلق قائم کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، کس سے بات کرتی ہے، نہیں کرتی ہے۔ اس سب سے بے پرواہ ہو کر ہم اسکول کالج بھیج دیتے ہیں، اور وہاں کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا، ان کی دینی تربیت نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے آج خواتین اسلام کثرت سے ایمان سے پھر گئی، غیروں کے پاس چلی گئی، اور غیروں نے ان کو آلہ بنایا، اور یہاں تک کہ ان کا استحصال کر کر کے اور ان کو موت کے گھاٹ تک بھی اتار دیا، جیسا کہ آپ اور ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام،
قرآن میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بتلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے تو 4 باتوں کے لیے قرآن میں بتلایا گیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ ان لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم دیتے ہیں، یعنی ان کے معنی، ان کے احکام، ان کے مسائل سے واقفیت کراتے ہیں، اور والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی ان کو اپنی سنت اور سیرت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو خصائل کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ 4 باتیں بتلائی گئی، تو کہا گیا یتلو علیہم آیاتہ، کہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ زکا یزکی، تزکیہ کے معنی پاک کرنے کے آتے ہیں، تو تزکیہ کا مطلب یہاں یہ ہو گیا کہ آدمی کا عقیدہ اور اس کا ایمان پاک ہو، آدمی کا نفس پاک ہو، آدمی کے اخلاق پاکیزہ ہو، آدمی کی سوچ پاکیزہ ہو، ان کی فکر پاکیزہ ہو، ان کے اعمال پاکیزہ ہو، ان کے اخلاق پاکیزہ ہو، یہ سب وَيُزَكِّيهِمْ میں آتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت آیات قرآن کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تزکیہ نفوس، اخلاق کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، عقیدے کی پاکیزگی اور ان ساری چیزوں کی پاکیزگی اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف قرآن اور کتاب اللہ سے ہو سکتی ہے، جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر ہم اسکول کالج میں اپنی بچیوں کو بھیج کر صرف عصری تعلیم ہی دلائے اور وہاں دینی تعلیم کا کوئی نظم نہ ہو تو پھر ہماری بچیوں کے اخلاق کیسے بنیں گے؟ ان کا ایمان اور عقیدہ پاکیزہ کیسے ہوگا؟ ان کے اخلاق اور اعمال کیسے پاکیزہ ہوں گے؟ پھر گھر کے اندر پاکیزگی کیسے آئے گی؟ گھر کا ماحول پاکیزہ کیسے ہوگا؟ اس لیے محترم سامعین کرام، ضروری ہے کہ ہم اپنی گھر کی خواتین کو اور اپنی لڑکیوں کو جہاں عصری تعلیم دلاتے ہیں اور دلانا بھی چاہیے، وہی دینی تعلیم بھی اور قرآن و حدیث کا علم دینا بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ علم ان کے پاس نہیں آئے گا تو نہ ان کے ایمان مضبوط ہوں گے، نہ ان کے اعمال مضبوط ہوں گے، اور نہ ان کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے، اور ان کی زندگی اچھی نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے گھر کے لوگ بھی پریشان رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو جنت نشا بنائیں، گھر کا ماحول ہمارا پاکیزہ ہو اور قرآن و سنت کی فضا گھروں کے اندر ہو، ماحول ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خواتین اور لڑکیوں کو قرآن و سنت کا علم دے، اور اگر لڑکیاں قرآن و سنت کا علم حاصل کر لیتی ہیں تو پورے گھر کے لوگوں کو وہ پاکیزہ بنا سکتی ہے۔ محترم سامعین کرام، باتیں تو بہت ساری محنت کر کے لکھ کر لایا تھا، جو باتیں کہی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھلا دے، اور اپنی بچیوں کی دینی تعلیم کی فکر ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔